أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ان آیات میں طلاق کا بیان ہوا ہے، اس سے پہلے بھی، اور طلاق کے احکامات ہیں، اس کا علم ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ طلاق کے بعد عدت ہے، جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، اور وہ ہے کہ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک عدت میں رہیں گی اور اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، جیسا کہ حکم ہوا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ جو طلاق والی عورتیں ہیں انتظار میں رہیں گی، اور ان کا انتظار وہ عدت ہے جو 3 حیض ہے۔ اور یہ حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ طلاق کے بعد عورت اپنا گھر چھوڑ کر نہ بھاگے، بلکہ ادھر ہی رہے، وہاں پہ انتظار کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ کوئی صلح، کوئی صورت پیدا کر دے اور اس کا خاوند جو ہے وہ رجوع کر لے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ اللہ نے جو بیان فرمائی کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ان کو نہ چھپائیں، اور رحموں میں یا تو یہ کہ حمل ہو چکا بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے وہ رجوع کی باعث بن جائے، یا یہ کہ اگر ان کو حیض آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ تو ہر صورت میں
ان کو اس بات کا اظہار کرنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق معاملات کا فیصلہ ہو۔ اور ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو چھپائیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی، فی ارحامہن، یہ کل والی آیت ہے، ان کے رحموں میں۔ اور یہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو ایمان والی ہے، ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان والی ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان ہے تو ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور پھر رجوع کا حق جو ہے اس عدت کے دوران یا عدت ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ان کے خاوند ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی اس عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے رجوع کر لیں اور میاں بیوی کے تعلقات قائم کر لیں۔ اگر ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، اور اصلاح جو ہے یہ بغیر کسی نقصان کے، ان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں بلکہ بسانے کی نیت سے ہے۔ اور اس کے بعد آج والی آیت جو ہے نا اس میں فرمایا الطلاق مرتان، یہ جو طلاق ہے نا یہ 2 مرتبہ ہوگی، کیونکہ جاہلیت میں یہ تھا کہ ادھر طلاق دی پھر رجوع کیا، کھیل بنایا ہوا تھا۔ تو جیسا کہ ایلا میں، ایلا جو کل ہم نے پڑھا اس میں خاوند قسم کھا لیتا ہے کہ میں میاں بیوی والے تعلقات نہیں رکھوں گا، مجامت نہیں کروں گا، تو اس کی بھی مدت اللہ سبحانہ وتعالی نے 4 مہینے رکھی۔ الذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، تو 4 مہینے کے بعد وہ عورت حر ہے، آزاد ہے کہ وہ اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کی مدت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس رسم کا خاتمہ ہے جو ستانے کے لیے لوگ اپناتے تھے، کہ نہ اس کو طلاق دیتے تھے کہ وہ کہیں اور جا بسے، اور نہ اس کو بساتے تھے۔ تو اس طرح کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری جتنی رسمیں تھیں جس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا تھا، خاص طور پر خاوند کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے۔ تو طلاق جو ہے نا وہ 2 مرتبہ ہے، اور یہ وہ طلاق رجعی ہے، الطلاق مرتان، ایک کے بعد دوسری، اور ایک کے بعد دوسری طلاق جو ہے نا وہ ایک حیض میں ایک ہی ہے، یعنی طلاق دی تو اس میں جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ طلاق 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 3 دفعہ کہہ دیا تو یہ 3 دفعہ ہو گئی، یہ جہالت ہے، کیونکہ یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ان میں عدت بھی ہے، ان میں حیض کا ذکر بھی ہے، ہر اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ تو الطلاق مرتان اس لیے کہا گیا کہ جاہلیت میں لوگ اس کو اپنا کھیل بنائے ہوئے تھے کہ طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا۔ اب یہ کھیل نہیں ہے، یہ تعلقات جو ہیں، اس لیے فرمایا طلاق مرتان، وہ طلاق جو ہے نا 2 مرتبہ ہے، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یا پھر فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو پھر اچھی طریقے سے رکھنا ہے، امساک بمعروف، امساک بمعروف یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے،
یہ امساک بالمعروف ہے، اچھے طریقے سے رکھ لیں۔ اور کیا ہے؟ او تسریح باحسان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے۔ یہ طلاق کی عدت، اس کا معنی یہ ہے نیکی کے ساتھ چھوڑنے کا، جب وہ عدت ان کی ایک طلاق دی، اس کی عدت جو ہے نا طلاق کی وہ 3 قروء ہے، اس کی 3 حیض تک رجوع نہیں کیا، تو اب اس کو چھوڑ دینا یہ نیکی کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اب وہ عورت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، ایک ہی طلاق اور اس کے بعد 3 قروء۔ ہمارے ہاں یہ کہ جب تک 3 دینا تب تک وہ فارغ نہیں، یہ جہالت کی وجہ سے۔ اگر ایک بھی طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد 3 مہینے گزر گئے ہیں تو وہ عورت آزاد ہے، وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، وہ طلاق جو ہے نا وہ واقع ہو چکی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر زندگی میں کہیں بھی، یعنی 3 مہینے کے بعد اگر وہ عورت اس اپنے حساب کا خاوند کے پاس بسنا چاہتی ہے تو پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہ چانس جو ہے نا یہ صرف 2 ہیں، الطلاق مرتان، اس لیے فرمایا طلاق جو ہے نا 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے رکھ لیں یعنی رجوع کر لیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، یعنی تمہیں یہ حلال نہیں ہے، خامدوں کو یہ حلال نہیں ہے، خامدوں تمہیں یہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لو مما آتیتموہن شیئا، جو تم نے ان کو کوئی چیز دی ہے مہر کے طور پر۔ تو جب مہر جتنا بھی ہے وہ عورت کا حق ہے، اس حق وہ ان سے نہ لو، چاہے جتنا بھی دیا ہے۔ تو جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کے حق میں کی جو رقم ہے وہ عورت کا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ چیز تم لو۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا کہتے ہیں میری جان چھڑ پاؤ میں ایوی رکھ، اسی لیے وہ لوگ تنگ کرتے ہیں کہ پہلے حق مہر اتنا لگا دیا کہ یہ رکاوٹ بنے گا طلاق دینے میں اور بسانے میں معاون ثابت ہوگا۔ لیکن وہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جس میں تقوی نہیں ہے تو وہ ایسا ستاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حق مہر بھی رکھو اور بھی کچھ لینا تو لے لو، ساڑی جان چھڑ۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اے خامدو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کیا، ان تأخذوا کہ تم لو مما اس چیز میں سے جو آتیتموہن جو تم نے ان کو دی ہے، شیئن کچھ بھی، الا یخافا الا یقیم حدود اللہ، الا یخافا الا یقوم حدود اللہ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور تم وہ حقوق پورے نہیں کر سکتے، تو پھر فلا جناح علیہما فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ یہ 2 بار آیا اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ دونوں میاں بیوی اس بات کا انہیں ڈر نہ ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر اس بات کا ڈر ہے اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے،
فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بھی، کہ اس چیز میں سے وہ فدیہ دے دے، فدیہ دے کے اپنے جان چھڑا لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو فی مفتدت میں جو فدیہ ہے نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے خلا لے رہی ہے، یہ خلا کی صورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں حق پر ایسے دستبردار ہوتی ہوں، تو مجھے طلاق دے دے۔ اگر عورت طلاق طلب کرتی ہے تو پھر اس کا حق مہر کے اوپر کوئی حق نہیں، پھر وہ اب خاوند کی مرضی ہے، یا تو اس کے بغیر اس کو چھوڑ دے اس کے مطالبے پر، یا اس سے وہ اگر نہیں چھوڑتا تو پھر عدالت مداخلت کرے گی، حکومت مداخلت کرے گی کہ وہ اس عورت کی جان چھڑائے اس خاوند سے جس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان ہوئی، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ عدت جو بیان ہوئی ثلاثۃ قروء جس کا پیچھے ذکر ہوا، یہ اللہ کی حد ہے۔ اس حد کے اندر کسی سے نکاح نہیں کرنا عورت کو، یہ حد ہے، عورت کے لیے یہ حد مقرر کی ہے۔ اسی طرح خاوند اگر طلاق دیتا ہے تو پھر اس کا حق مہر ہڑپ نہ کرے، اور نہ ہی عدت کے دوران اس کو گھر سے نکالے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ان حدوں کو پامال نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو پار کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ شخص ظالموں میں سے ہے۔ اب یہ فَإِن طَلَّقَهَا، اب یہ طلاق آ گئی، یہ دو مرتبہ ہو گئی، اب تیسری طلاق بھی دے دی۔ اگر مرد یعنی ایک طلاق کا وقت 1 مہینہ ہے، اس سے پہلے دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی۔ ایک حیض جب گزر گیا تو پھر اس کے بعد دوسرا طہر شروع ہوا، دوسرے طہر میں دوسری طلاق ہے۔ اگر کوئی تیسری بھی دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی پہلے کی مدت ختم ہوگی تو تیسری دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طہر میں، اور جس طہر میں مجامت ہوئی اس میں بھی شوہر کا حق نہیں ہے کہ اس میں اس کو وہ طلاق دے۔ طہر کی حالت میں اور ایسی حالت میں جس طہر میں مجامت بھی نہ کی ہو، اس میں جو ہے نا وہ طلاق دے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ صرف اس کی حد مقرر کر دی کہ 3 ہے۔ اب 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے۔ ان 3 طلاقوں کے بعد جو اپنے وقت پر ہو، اگر ایک وقت میں 3 بار کہتا ہے تو وہ ایک شمار ہوگی، کیونکہ اس کا وقت ہے ایک طہر۔ ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے ہاں اس جہالت کی وجہ سے کہ ایک ہی مرتبہ وہ بندہ 3 بار اگر کہہ دے تو اس کو 3 شمار کیا جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر اس وجہ سے ایسے ایسے معاملات اور مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کو ہم تجاوز کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ شریر لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اب تو حلالہ ہوگا، حالانکہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں لعنتی ہیں اللہ کے رسول کی زبان۔ جی اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے طلاق دے دی، یہ 3 طلاقوں کے بعد ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس مرد کے لیے یہ عورت اب حلال نہیں رہی۔ کب تک؟ من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور وہ جو
جس سے نکاح ہوا ہے اب وہ بھی اگر طلاق دیتا ہے تو پھر فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر ان دونوں پر گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ اب یہ پری پلان نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ اب 3 طلاقیں دے دی، اب کسی سے کہا اس سے نکاح کر لو اور پھر تم اسے طلاق دے دینا، میں پھر اسے اپنی بیوی بنا لوں گا، یہ حلالہ ہے، یہ حلالہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ یہ جائز اس صورت میں ہے کہ اتفاق سے ایسا اگر ہوتا ہے ہاں جی، اور جو شخص حلالے کی نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، یہ اس صورت میں ہے کہ اب کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہوا اور وہ مرد فوت ہو گیا یا اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، اور اس عدت کے بعد پھر عدت گزارے گی وہ، پھر اگر یہ پرانا جو اس کا شوہر تھا اس کو بسانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یُبَيِّنُهَا، جسے اللہ بیان کر رہا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والوں کے لیے۔ تو طلاق دینے سے پہلے طلاق کے سارے مسائل انسان کو پتہ ہونے چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایک سورت جو ہے وہ طلاق کے نام پر ہے، تو اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حدوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔